biggest fans, okay? Thank you. Seriously. میں بھی بہت خوش ہوں یہاں آ کے. جی تو مجھے سب سے پہلے تو اپنے بارے میں کچھ بتائیں نا کہ where were you born؟ کہاں کی پیدائش ہے آپ کی؟ میں کراچی میں میری پیدائش ہوئی کیونکہ وہ میری مدر کا ماہرہ تھا, اور پھر 3 مہینے کی تھی تب وہ لاہور لے آئے کیونکہ میرے فادر لاہور کے تھے. تو پھر میری عمر تو لاہور میں ہی گزری, یا 19 سال کو شادی ہو گئی, تب میں بمبے چلی گئی. کوئی آپ ایک ہی بیٹی ہیں یا آپ کی اور بھی بہن بھائی نہیں, ہیں؟ بیٹی میں ایک ہوں اور ماشاءاللہ میرے 2 بھائی ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو پھر میں بمبے شادی ہو گئی میری, وہ کوئی تھوڑے سال میں ڈیورس ہو گیا, میں پھر لاہور آ گئی اور پھر دوبارہ شادی کی لاہور میں. اور میں نے لکھنا شروع کیا تقریباً میری عمر تھی 26 سال کی تب. اچھا جی, اوکے. 2 بچے بھی ہو گئے تھے اس کے بعد. That late؟ جی, اچھا لیٹ تو نہیں کہا جاتا کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ 25-26 سال تک تو انسان کو تجربہ ہی نہیں ہوتا ہے نا. نہیں, لیکن لائک 26 کے ایج میں ٹو رائٹ سم تھنگ سو بریلینٹ, ایک دم سے جو آپ نے لکھا ہے, آئی مین دیٹس ویری یونیک. جی جی, اس سے پہلے تو آپ نے نہیں لکھا. میں کہا شاید آپ چھوٹی عمر میں لکھتی رہی ہیں. نہیں, یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ پریکٹس کرے اور امپروو ہو. آپ کے اندر جو گنجائش ہے نا وہ ہمیشہ ہی رہے گی. اور جب میں لکھنے لگی, یا میں نے یہ واقعہ جو سنا تھا ہمارے ناردرن ایریاز میں, تو میں جب لاہور آئی وہاں سے شارع وہ کاروکرم سے جب لاہور آئی, اور میں نے سوچا میں اس لڑکی کی کہانی لکھوں, میں شارٹ سٹوری لکھوں, تو وہ قدرتی ناول بن گئی. آئس کینڈی مین کی نہیں, وہ برائڈ بنی, وہ میری فرسٹ ناول تھی, وہ برائڈ بن گئی. تو میں نے کچھ پڑھا تو نہیں تھا ہاؤ ٹو رائٹ, یہاں تو سکھایا. اس سے پہلے یو ہیو نیور ریٹن فار میگزینز اور لائک شارٹ ایسیز؟ The only time I wrote is when I went to the Karachi highway and came back, and I wrote an article about the mountains, because وہاں کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ میں بالکل ہل گئی, اور اس وجہ سے میں نے لکھنا شروع کر دیا. اور کرو ایٹرز آپ کی پھر کرو ایٹرز میری سیکنڈ ناول تھی, حالانکہ پبلش فرسٹ ہوئی, مگر بیکاز ایوری بڈی سارٹ آف تھنکس کہ یور کرو ایٹرز جو ہے آپ کی وہ پہلی ہے. نہیں, فرسٹ میری برائڈ ہے, اور میں نے دونوں ناولس لکھ لی تھی, اور میرے پاس کوئی پبلشنگ کا حل نہیں تھا. میں پاکستان میں تھی, یہاں انگریزی میں پبلش تو کرتے نہیں ہے. تو ڈاکٹر جاوید اقبال, علامہ اقبال کے بیٹے نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم نے کتاب لکھی ہے, تو میں نے انہیں دونوں کتاب دے دی پڑھنے کو, اور ان کو کرو ایٹرز بہت پسند آئی. انہوں نے کہا یہ تو آپ نے پبلش کرنی ہے, اگر آپ کو خود بھی کرنی پڑے تو آپ کریں. اور انہوں نے مجھے علمی پریس سے انٹروڈیوس کروا دیا, اور پھر میں نے سیلف پبلش کر دی کرو ایٹرز. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرو ایٹرز ہے پارسیوں کے بارے میں, اگر پارسیوں کو کچھ غصہ آیا تو وہ مجھے مار تو نہیں ڈالیں گے نا. اور برائڈ کے لیے وہ کچھ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے, حالانکہ پارسیوں نے کچھ حملہ کیا اور تو کسی نے نہیں کیا. لیکن ٹیل می اباؤٹ یور چائلڈہڈ. آئی بلیو یو ور ناٹ ویل, اینڈ بیکاز یو ہیو دس سارٹ آف سرٹن ایک ہے دیٹ رومانس آئی تھنک دیٹ یو ہیو ود دا سٹی Lahore. And it comes from a child, I think, or a person who has stayed home maybe a lot, to observe ye jo aapki itni sensitivity and your crow-eaters about these families and people. So like, tell me about that. In my childhood, I did have polio. And as a result, I didn't go to school. No, I don't believe this. Yes, Really? Yes. The doctor's advice کہ بھئی اس نے تو شادی کرنی ہے, اس نے اور کیا کرنا ہے, اسے اسکول وول مت بھیجو, اس نے تھوڑا پروفیسر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. دا آئرنی ہے کہ میں پروفیسر بنی گئی, مگر مجھے ایک اینگلو انڈین لیڈی نے پڑھنا لکھنا شروع کروا دیا گھر پہ. ہاں, گھر پہ, اور وہ کافی تھا کیونکہ مجھے جو پڑھنے کا شوق ہو گیا نا, اور میرے اسکول نہیں جانے کی وجہ سے میرے دوست بھی بہت کم تھے, سو ایک قسم کی تنہائی تھی میری زندگی میں. تو وہ تنہائی کو ختم کرنے کے لیے میں نے پڑھنا بہت ہی, میں 18 گھنٹے پڑھتی تھی. وہ میری دوست بن گئی کتابیں, ان کے کیریکٹرز میرے رشتہ دار بن گئے, کتابوں کے ساتھ میری بہت ہی ملن ہو گئی تھی. اور میرے خیال میں اس وجہ سے جب میں نے لکھنا شروع کیا
تو میرے انکانشیس میں یہ سب جم گیا تھا, سینٹنس اسٹرکچر, ڈائلاگ, سسپینس. مجھے سیکھنا نہیں پڑا نا, یہ قدرتی میرے دماغ میں جم گیا تھا, کیونکہ ہم انکانشیس سے ہی لکھتے ہیں, کانشیسلی تو نہیں لکھ سکتے. Tell me something. You've been teaching at various universities. You've been giving sort of lectures and you're going for talks and things like that. So how important are the degrees then? You know, because اس میں جیسے رائٹرز گلڈ ہوتی ہے, رائٹنگ کے لیے یونیورسٹی جانا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے, وہ کرنا پڑتا ہے, اور اس کی یہ میتھڈ ہے, اس کا وہ میتھڈ ہے. ڈو یو تھنک دیر آر اینی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز آن بیکمنگ اے رائٹر؟ دیکھیں نا, آپ کے جتنا ٹیلنٹ ہے نا اس کے اوپر آپ کی رائٹنگ ڈپینڈ کرتی ہے. اس کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ یہ کرافٹ پڑھایا جا سکتا ہے کہ بھئی ڈائلاگ کرو, اس کو ڈراماٹائز کرو, یہ بہت آپ نے زیادہ کچھ انٹریکٹ لکھ دیا, اس کو سمپلیفائی کرو. تو یہ چیزیں کرافٹ سکھایا جاتا ہے, مگر جو انسپریشن ہے وہ تو جو خدا نے دی ہے گنجائش آپ کو اتنی ہی رہے گی. سب کی کوئی اپنی اپنی ٹیلنٹس ہوتی ہیں, کوئی کسی چیز میں آگے بڑھ سکتا ہے. اب میں تو ریس میں نہیں جیت سکتی کبھی بھی, مگر میں لکھ سکتی ہوں. تو یہ دس از اے قدرتی تھنگ. تو یہ جو آپ کی جو یہ جنگل والا کی جو فیملی ہے, دس از لائک انسپائرڈ فرام ویئر؟ آئی مین فرام a lot of people I knew. پارٹ آف دا اسٹوریز آر جو میری لائف لاہور میں تھی, اور میں نے میرے باپ دادوں کی لائف جو سنی تھی, کیونکہ میرے گرینڈ مدر کا گھر کمرشل بلڈنگز میں تھا, ٹولنگٹن مارکیٹ کے پاس جو ہے جی, وہاں جو اب کرویٹرز گیلری بنا دی ہے میرے بھائی نے اس کو. تو اوپر میری دادی رہتی تھی, تو ہم اکثر ان کے گھر جاتے تھے, اور وہ ماحول مجھے بڑا سمجھ میں آ گیا تھا. اور یہ فکشن ہے, کرویٹرز کی سٹوری تو فکشن ہے نا بالکل, کہ مکان جل گیا اور اس نے کوشش کی اپنی ساس کو مارنے کی وغیرہ, یہ تو فکشن ہے. تو یہ نہیں, سو کیریکٹرز میں نے ادھر بیس کیے. پھر تھوڑے بہت جو کیریکٹرز ہیں وہ میں نے اپنے فیملی سے لیے. دوستوں کو کبھی میں نہیں لیتی ہوں, ان سے وہ نہ مجھے سے خفا ہو جائے, فیملی خفا ہو نہ ہو وہ تو پھر بھی بات کریں گے. کتنی پارسی فیملیز رہ رہی تھیں اس وقت ان لاہور؟ سب مل کے کچھ 300 بندے تھے لاہور میں پارسی. ہاں, اور اب کچھ 80 رہ گئے ہیں. Really? کیا what do you think is the reason that you think they've migrated to? کمیونٹی ہماری شرنک بھی ہو رہی ہے نا. ہم دنیا میں ہم صرف 1,20,000 ہیں پوری دنیا میں, سو پھر لاہور کے لیے 60,000 از انف. کراچی میں کوئی 3,000 3,500 ہیں. And why do you think this is happening? Like, is it because of intermarriages, yeah, just basically the community is shrinking a bit. People are not producing that many children. okay. Like my grandmother had 21 children, so I have 3, and I'm sure my daughters will have 1 each or something, so وہ تعلیم کے ساتھ بچے بھی کم پیدا کرتے لوگ. اور پھر ہماری لڑکیاں جو باہر شادی کر لیتی نا, تو انہیں فیتھ میں ایکسپٹ نہیں کرتے, نہ ان کے بچے ایکسپٹ ہوتے. تو وہ بھی ایک that is a reason for sure. Is it like a big concern, like a serious concern in the community? It is a very serious concern. In fact, that concern made me write an American Brat to an extent. I addressed that concern in that book. اور اس کے اوپر گفتگو چلتی, بحث چلتی رہتی ہے, گفتگو تو کوئی نہیں کرتا, مگر امریکہ میں بھی بیٹھ کے اس کے اوپر بحث کی ہوتی رہتی ہے. حالانکہ ہمارے 70% بچے غیر مذہب شادی کرتے ہیں. تو یہ کمیونٹی کو شرنک ہی کرے گی. I am basically, I think I consider myself کہ میں لاہورite ہوں. And I've lived there all my life. I went to school there. Convent of Jesus and Mary is my school. آپ نے بھی وہاں پہ, did you ever sort of have anything to do with it? Convent, I was sent for 1 month to many schools, so maybe I was sent there in between, تو what do you remember of Lahore? Because Lahore اب جو آپ کی کتابوں میں ہم جیسے پڑھتے ہیں یا کہیں اور, تو what is the main change that you see in that place? I was change تو پارٹیشن پہ آیا نا زیادہ. تو پارٹیشن پہ I was about 7-8, so وہ مجھے اتنا ذہنی ہے کہ but I can imagine کہ کاسموپولیٹن ایٹماسفیئر تھا, ہندو اور سکھ ہونے کی وجہ سے
کچھ کلر تھا, there was a difference. اور گروئنگ اپ اتنا مجھے خیال ہے کہ میں جب کنیٹ کالج جاتی تھی, میں فراک پہن کے سائیکل چلا کے جاتی تھی, میری دوستیں بھی سائیکل چلا کے آتی تھی, ہم مال پہ بھی جاتے تھے سائیکل چلا کے. اب وہ ماحول نہیں رہا, آہستہ آہستہ زیادہ کچھ سختی آ گئی ہے عورتوں کے لیے, کہ بھئی یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. کچھ ذہن میں یہ بیٹھ گیا یہ بات کہ ہمیں ذرا ہر بات میں ہچک کے کھچ کے پیچھے رہنا چاہیے. تو یہ بہت بڑا چینج میں سمجھتی ہوں آیا ہے. اور یہ بھی کچھ کبھی ایسے لگتا ہے کہ عورتوں کو زیادہ آزادی مل رہی ہے, پھر واپس کچھ قدم ہم پیچھے لے رہے, پھر واپس لگتا ہے کہ کچھ اب ہوپس آ رہی ہے. یہ کچھ سیسو قسم کی آئی تھنک یہ سارے می بی لائک ٹیدنگ پرابلمس جن کو ہم کہتے ہیں نا, کہ شاید کوئی بھی ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے پلیس نیش ٹو سارٹ آف فٹ ان, کہ کہاں پر. بالکل بالکل. You have been to various universities for your, like I mentioned before, lectures. What do they want to know? Do they ask about Pakistan? آپ سے کیا پوچھتے ہیں؟ They mostly ask about what I've written, because this my book, Ice Candy Man, it's called Cracking India in America, and it's taught in many universities. اور پھر وہ اس کی فلم بھی دکھا دیتے اسٹوڈنٹس کو, اور پھر مجھے بلاتے اس فلم پہ باتیں کرنے کے لیے. اس دوران میں پھر میں پارٹیشن کی بات کرتی ہوں, پاکستان کے بارے میں کہتی ہوں. فی الحال تو سپٹمبر 11 کے بعد تو میں کافی باتیں پاکستان اور افغانستان کے بارے میں کر رہی ہوں. اس کے اوپر میں نے مضمون بھی لکھے ہیں, ہیوسٹن کرونیکل میں بھی, اور ایک کتاب میں بھی کچھ چھپا ہے. اور ان چیزوں کے بارے میں, پالیٹکس کے بارے میں آج کل میں بہت کالجز میں بات کرتی ہوں کہ ہمارا رشتہ امریکہ کے ساتھ کس طرح رہا. Tell me about your parents. Like anybody from there was a writer or had inspirations to be a writer or had some kind of gift, جس کو ہم کہتے ہیں, from your parents? Because I firmly believe کہ یہ parents میں سے آتی ہے کوئی چیز. I think not even between my parents, between my father and mother, I don't think they had read even one novel. Yes. Okay, and then you got married and that didn't work out, so you came back. Then I came back. How was that? You never wrote anything on that, or did you? That is a very sad part of my life. Yeah. So I don't think I write about it. And then you got married again, and you had 3 children. Again. Yes. Well, you see, I had 2 children from my previous marriage and 1 child from my second marriage. You have all 3 of them are with you? Yes. Now they're with me. Yes. So, any one of them into writing or? Well, my youngest daughter, Parizad, وہ اردو شاعری لکھتی ہے, اس کو گفٹ بھی ہے رائٹنگ کی, مگر وہ توجہ نہیں دے رہی ہے. کر سکتے ہیں. Did you move around a lot in the writers, وہ جو ایک کلٹ ہوتا تھا لاہور میں, نہیں, میں نے بالکل ایک ویکیوم میں لکھا. I didn't know any writers, بلکہ میں نے بڑی سیکریسی سے لکھا, کیونکہ جس ماحول میں میں پھرتی تھی وہ کاروباری بندے ہیں, بزنس پیپل. اینڈ اف آئی سیڈ کہ بھائی میں لکھ رہی ہوں, تو وہ سمجھتی ہے یہ کیا باتیں کر رہی ہے, پیپسی میں کیا لکھنا, رومانس لکھے گی, کیا لکھے گی, اور پریٹینشیس سی چیز تھی. تو میں بڑے چھپ کے لکھتی تھی. کیا آپ کی اپنی کمیونٹی کا کیا ریئیکشن تھا ٹو پروو اٹ از؟ وہ تو بہت ہی خفا ہو گئے, کیونکہ دس واز دا فرسٹ ٹائم پارسیز ور ریٹن اباؤٹ ان فکشن. They had never been written about in fiction before. And ہم اپنے بارے میں یہی لکھتے تھے نا, ہم بڑے نوبل چیریٹیبل لوگ ہیں, ہمارے یہ ٹاٹا فیملی نے یہ کیا, وغیرہ فیملی نے یہ کیا, اپنی خوشامدیں لکھتے تھے جیسے چھوٹی کمیونٹیز کرتی ہیں. تو یہ ایک قسم کا ان کے کمیونٹی کو لگا کہ یہ کچھ پردہ کھول دیا تم نے, ہماری کمیونٹی بہت چھوٹی ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں جتنا ہم چھپ کے رہے اتنا بہتر ہے. مگر جو میرے دوستوں نے پڑھا وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کی کمیونٹی کے اوپر زیادہ I think yes, exactly. I think I just fell in love with the Parsi community when I read this. It was such a. So that is what that brings it out. In بڑی مزاقیہ community. It's a very fun-loving, humorous community. یہ جو آپ لوگوں کے نام کے ساتھ ہمیشہ والا لکھتے ہیں. Where does this? Was this like because of the British? I think I don't know if we taught it to the British or the British taught it to us.
They used to have the box walas. वो businessman को box wala कहते थे. हम I mean, we have kanda wala, which means people used to deal in onions, probably. Yeah, botal wala. Botal wala. Botal wale. Yeah, soda wala, all sorts of walas. Yeah, jungle wala, you know. It just कि ये आपका धंधा ये है, you know, it means that. But now a lot of people are doing very different other things, gone into professional sort of, you know, I think fields. And I know a lot of Khanis, I know a lot of Parsis. One of my teacher was one, and I myself belong to a Gujarati family. Oh, you do? Yes, from Achha. Kathiawar. Okay. So I can, I think, somehow relate to the language and to Of course, yes. Because my culture is Parsi, Punjabi, Pakistani. All three are there. So the Gujarati element is there and the Parsi element. You've never tried to sort of get into writing for, especially for movies or for television or things like that, or stage? No, well, I have written one play just now. And it's going to be produced in London in March. Okay. In fact, that's why I came to London, because they had the actors read it out, you know. And it's based on an American Brat, certain chapters of it, you know. American Brat तो काफी लंबी चौड़ी कॉम्प्लेक्स किताब है, मगर उसके एक पहलू में से मैंने एक प्ले बना दिया है. तो मैं सीख रही हूँ. I'm learning how to write the play. Scripts लिखने के लिए. This is a very tedious kind of a thing. And it's a different medium. Totally different. Yeah. So you just, and you haven't written anything after your fourth novel? I've written quite a few short stories which have been anthologized, and I've written a lot of articles. And I've been working on the play, the screen script of Earth, 1947. Okay. वो दीपा के साथ मैंने किया. अब मैं लिख रही हूँ उसके साथ ही क्रो ईटर्स की भी वो फिल्म बना रही है. तो इसके स्क्रिप्ट पे भी हम काम कर रहे हैं. आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन थे यहाँ पे. अभी वहाँ ऑयल कंपनी में काम करते हैं. So how does he deal with this very famous wife? He's very comfortable. Most men are not, you know. Yes, that. yes. They are very uncomfortable. So he's comfortable. We've, अभी देख शादी को हमें कोई 32 साल हो गए, तो फिर एक लेवल ऑफ कंफर्ट आ जाती है, एक किस्म का ट्रस्ट आ जाता है. मैं घूमती फिरती रहती हूँ, कभी कभी अकेली, वो भी कभी घूमते फिरते रहते हैं. तो अपना अपना हम करते रहते हैं काम, you know. But he's never sort of told you, okay, ये क्या है, and we become a housewife, stay home and just do the वो तो cooking नहीं, and मगर stuff like ये that. तो होता है ना. It's a different thing when a man is a writer and a woman. Yeah. Everything, even now, takes priority over my writing. You know, my children, my house, things matter more than my writing. Whereas if I were a male writer, my wife would have been subservient to me. And Does that bother you? कभी कभी bother करता है. You know, sometimes I feel के rebellious, and sometimes I very much rebel, and I put my foot down. And I have fought for myself to get some sort of independence. What is the response of our intellectuals in Lahore about what you write? How do they react to that? Because number one, you write in English. I've been very lucky, क्योंकि जब ये book launch हुई थी, उस वक्त बानू कुत्सिया, अशफाक, काफी और राइटर, जावेद इकबाल, ब्रोही साहब भी आए थे. सब ने मेरे क्रो ईटर्स पे मजमून पढ़े थे, और रिएक्शन उनका वेरी पॉजिटिव हुआ था. और उसके बाद आई एम अ वेरी पॉपुलर राइटर इन पाकिस्तान. आई एम सरप्राइज्ड, एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड. पीपल कम अप टू मी. अभी भी एयरपोर्ट पे a woman came up to me and said, "You're Bapsi Sidhwa, aren't you?" This happens to me a lot. So, you know, I find I'm read popularly, I'm accepted popularly, and I think the writers like my work. एक तबका है, which is mainly in the journalistic sphere, who are very resentful. I feel they're resentful of me as being a woman writer who's got some more sort of popularity than which they deserve. You know, men always feel they deserve. I know. You know? Yes. So there is a little bit of jealousy, but I've never found it harming me. Bride ka jo main theme hai, where did you pick that from? You said that you had gone to the northern areas and all, but what particular incident or something brought that out? I heard the story of this girl when I'd gone to this
very remote camp in the Karakoram mountains. تو وہاں ایک واقعہ ہوا تھا. A month before I went there, I thought I would write this girl's short story. But this girl didn't exist out of nowhere. She must have had parents, so I had to create the parents. What do you think about what's happening today with our young people? Because I think they've stopped reading. They've stopped reading everywhere. It's not only in Pakistan, in America also. I was teaching at Brandeis University, or a young man, he came up to me. I was teaching creative writing, mind you, or creative writing ka khorak hai reading. If you don't nourish yourself with words, you can't write. And this young man tells me, I have read enough. Now teach me to write. Forget, don't assign books to read, Because I always assign books to read it, because reading is something very important when you're writing. So they all want to just read on the internet. They're losing the habit of reading. Yeah. But one thing I'm finding there is a big lack of, and that is a cultural vacuum جو ہو رہا ہے. Music, drama, dance, ہر چیزوں میں بہت زبردست ویکیوم آ رہا ہے. بالکل ہے, بالکل. اور بیکاز یہ ویکیوم کو بھرنے کی ضرورت ہے تو کچھ مذہبی چیزیں سے بھر رہا ہے, یا پھر کچھ اور ٹریش سے ہاں, بھر رہا ہے. اور یہ کچھ ایسے بھر رہا ہے. ہاں, Very superficial. بہت سپرفیشل چیزیں. How do your children feel having a famous mom in the house, like, وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں, کبھی کبھی پراؤڈ ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی ریزنٹفل ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ بھی ہے. This is a fact, that children, I've noticed, will never ever develop any kind of a resentment for a father who's very famous. But children will get a thing about not mom. so much Why is that? resentment. I mean, that's not the right word. It's more, they feel snuffed out sometimes, Yeah, And that's the word. Yeah. yes, and it's difficult to be the child of somebody who is better known. I mean, I've had some people tell my children things which have been offensive. Why don't you be like your mother or this or that? So unko inferiority complex sa bhi aa jata hai. You're right. That's not fair. How do you feel about all these awards that you've been given everywhere? And like. بس ملتے رہے, شکر ہے, جتنے ملے اچھے ہیں. اس کے اوپر زیادہ گزارا ہوتا ہے. Awards in America, I think I make more money from them than I do out of my royalty. So are you like regularly associated with any university? Not regularly. I just teach about one semester a year or in 2 years. I'm not terribly fond of teaching because creative writing ایسی چیز ہے کہ immature writing سارے وقت پڑھنا پڑتا ہے, وہ ذرا tedious ہو جاتا ہے. True. So اس کے ساتھ line editing بہت کرنا پڑتا ہے. So you're settled in America, but you come and go to Pakistan. I come and go to frequently Pakistan. visit. I've got a house in Pakistan also. So, I mean, I moved at a late age, in my early 40s, late 30s to America. So, I never feel that American. I'm always going to be a Pakistani. میرا ماحول تو یہی ہے, میری سائیکے بھی یہی ہے. How do you feel about the place جہاں آپ رہتی ہیں؟ کو لگتا نہیں کہ چینج ہو گیا سارا کچھ وہاں سے؟ ٹارلنگٹن مارکیٹ کو سارا اڑا دیا. نہیں, وہاں تو میں اب نہیں رہتی نا, اب تو میں رہتی ہوں چھاونی میں, میرا گھر ہے. لیکن you miss that all that سارا جو انہوں نے بہت سی I چیزیں. never lived there. ہمارا گھر وارس روڈ پہ تھا, my parents. وہاں میری دادی رہتی تھی. وہاں بھی بہت چینجز آ گئے ہیں. بہت چینجز آ گئے. It's very strange, everywhere I think people have tried to maintain at least the facade, کہ اس کو old جو اپنی history ہے اس کو maintain رکھے اور اندر سے ساری renovation کی ہے. ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کہ سارا توڑ کے ایک modern قسم کی ایک چیز بنا کے نا, and there it is, کہ چمکتی ہوئی ایک چیز. This is a very strange room. یہ I think کچھ sensitivity ہونی چاہیے architecture کے لیے. I think وہ جلانی تھے جنہوں نے لاہور کو کافی بیوٹیفائی کیا تھا. لاشاری صاحب. ہاں, لاشاری صاحب نے. تو لاہور ویسے بہت خوبصورت سٹی تو ہے ابھی بھی ہے. ہاں, اور کھانا سب سے اچھا ہے. ہاں, اور ہمارے پاس ہے کیا کھانے کے سوائے ہے. چنگا پانا تے چنگا کھانا. So are you writing something new now in I'm just now very hard working on that play. Okay. کیونکہ ابھی جب ایکٹرز نے پڑھا تو I realized it's too wordy. Okay. So I'm learning how to adjust words, bring out more humor, things like that. This is a good one. It's got like all of it in one. And it's so well published. It's a handsome book, very beautiful, and very nice printing also. Very This nicely is sort of done. good, this thing. Yes. And I like the cover.
And it's, For a change, usually हमारे covers बड़े pathetic होते हैं, लेकिन ये this has a जमी beautiful. engineer ने हाँ, बनाया है. But I'm glad you selected this. हाँ. This हाँ, otherwise हमारे some of our very good books have such awful covers, you know, that will put off. But this is nice. This is very nice. cover, yeah. So would you read something for us from my at least favorite novel of yours? This is my favorite. The Crow of yours. Eater. Yes. मैं इससे beginning पढ़ दूँ? Faridun Jangalwala, Freddy for short, was a strikingly handsome, dulcet-voiced adventurer with so few scruples that he not only succeeded in carving a comfortable niche in the world for himself, but he also earned the respect and gratitude of his entire community. When he died at 65, a majestic grey-haired patriarch, he attained the rare distinction of being locally listed in the Zartushti calendar of great men and women. Faridun Jangalwala's name is evoked in all major ceremonies performed in the Punjab and Sindh, an everlasting testimony to the success of his charming rascality. That's really nice. It's been absolutely fabulous to have you here. And we are, of course, short for time, but I can go on talking. Thank you so much, Shanaz. I enjoyed your interview. Thank you. Thank you very much, and have a nice day. You're here in the perfect weather. Yes, And yes. inshallah, we'll come see you at your place. Sure. And thank you again. I'll see you in from all of Lahore. us. All right.